آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ایک بڑی ہی عظیم، بڑی ہی معظم اور بڑی ہی زبردست ہستی ہیں، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی سیرت مطہرہ پر انشاءاللہ آج کا ہم یہ سلسلہ کریں گے۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک عظیم جو ہے بزرگ ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم ان کی عظمت، شان، ان کی رفعت کو بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، ان کے مزار شریف کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مزار شریف جو ہے یہ مرجائے خاص و عوام ہے۔ الحمدللہ عز و جل بزرگ جو ہے وہ فیض لٹا رہے ہوتے ہیں، جب زمانے میں موجود ہوتے ہیں تو بھی اپنا فیض لٹا رہے ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، پھر بھی فیض لٹا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے، تقرب الی الفہم کے لیے یہ بات بڑی پیاری جو ہے وہ کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، اور میں اس کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، سورج ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بندہ مومن کی عظمت اور شان کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس طرح کے مضمون کی حدیث پاک موجود ہے۔ تو بندہ مومن یہ عزت والا ہے، اور پھر اس میں جو اولیاء اللہ ہوئے، اللہ اکبر، ان کی الگ سے قرآن کریم عظمت اور شان بیان کر رہا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں ان کی شان اور عظمت یہ الگ طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ اور پھر لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ کا فیضان ہے، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اگر اللہ سے سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرماتا ہے۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، سوال کریں تو ضرور ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کریم اس کو ضرور پورا فرمائے۔ لابرہ لام تاکید کے ساتھ ہے، لام مفتوح تاکید کا، سبحان اللہ۔ تو یہ عظمت اور شان، اور پھر ان کا ایک فیضان، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جن کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا فیضان، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی۔ سورج دیکھیں، یہ تو اولیاء کی شان یہ سامنے بیان ہوئی۔ قرآن کریم میں تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کے فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کے بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب بزرگوں کا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، سورج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ جب سے طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے، اور آب و تاب کے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں حافظ صاحب، بڑی پیاری بات فرمائی گئی، سبحان اللہ۔ سورج ڈوب جاتا ہے بالکل، لیکن پھر بھی تقریباً کم و بیش آدھے گھنٹے کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کی روشنی باقی رہتی ہے۔ سورج ڈوب جاتا ہے لیکن وہ شفق چھوڑ جاتا ہے، واہ، اور شفق بھی ایک نہیں، دو طرح کی شفقیں ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان کے اوپر ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اس کو شفق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک آسان سے لفظوں میں ایک بات بیان کی ہے۔ شفق بھی دو قسم کی، اللہ، ایک شفق احمر ہے اور ایک شفق ابیض ہے۔ واہ، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے ڈوبنے کے بعد جو آسمان پر ایک روشنی سی ظاہر ہوتی ہے، تو پہلے وہ لال رنگ کی ہوتی ہے، شفق احمر، اور اس کے بعد وہ شفق ابیض وہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شفق غائب ہوتی ہے۔ شفق ابیض بھی جو سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے، جب یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج ڈوبے تو اس کے کم از کم دو نشان تو باقی رہتے ہیں، جو اپنا آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سورج یہاں پر طلوع ہوا تھا۔ سورج ڈوب بھی جائے تو پیچھے دو شفقیں چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی قبر جو ہے اس میں چلے جائیں، عالم برزخ میں چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے اولیاء اگر قبر میں جو ہے وہ چلے جائیں تو ان کا فیضان باقی نہیں رہتا، یقیناً باقی رہتا ہے۔
تو یہ بڑی ایک ذوق افزا بات، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اولیاء کا فیضان عطا فرمائے۔ آج تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں جو ہے وہ معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور اولیاء کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، تو عدنان بھائی سے ابتدا کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، حضرت کا تعارف۔ ماشاءاللہ حضرت کیا خوب سلسلہ عالیہ کے مشائخ میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے مقبول اولیاء میں سے ہیں، اور بالخصوص یہ جو ہمارا خطہ ہے پاکستان، اس میں جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سلسلہ چشتیہ کی جو ترویج و اشاعت میں جو آپ کا کردار ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بعد اگر کسی ہستی کا نام آتا ہے تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑے بڑے آستانوں نے یہاں سے فیض پایا، بلکہ بڑے بڑے آستانے بنے ہی اسی در سے۔ آستانہ تونسا شریف جو ہے حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پھر وہاں سے حضرت سیال شریف، اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں، اور اسی طرح مکھڈ شریف معظم آباد، اور یہ جو بڑے بڑے آستانے ہیں، اسی طرح چاچڑا شریف، یہ ان کا سب کو فیضان جو نصیب ہوا وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در اقدس سے ہوا۔ اور آپ جو ہے، آپ کے متعلق ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ گلستان فخر جہاں کے بہار بے خزاں، یعنی فخر جہاں جو ہیں وہ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور واقعی جو الطاف و کرم اور جو عنایات آپ کو آپ کے پیر صاحب سے نصیب ہوئیں، اللہ اکبر، وہ انہی کا حصہ تھے، انہی کا حصہ تھا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 14 رمضان مبارک 1142 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے، اور پاک پتن کے نواح میں یہی جو چشتیاں شریف ہے اور جو آپ کا علاقہ ہے، یہیں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور یہیں ابتدائی جو ہے وہ آپ نے تعلیم کو مکمل فرمایا۔ آپ کے والد صاحب جو تھے، اور بالخصوص جو والدہ ہیں عاقل بی بی، وہ بڑی نیک خاتون تھیں، اور ان کی تربیت کا حصہ، ان کی تربیت کا اثر آپ کی سیرت کے اندر نمایاں نظر آتا ہے، اور آپ کو مادر زاد ولی کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کی 14 تاریخ کو جو ولادت ہوئی، پھر پورا رمضان مبارک آپ دن کے اندر والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ رات میں جو ہے وہ رغبت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نوش جہاں فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو بعض اوقات بچپن ہی سے جو احکام شریعت کا لحاظ اور پاس ہے اس کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک یوں کہہ لیں لوگوں کے لیے پیغام ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں، جنہوں نے اللہ کے دین کا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ دین کی مدد کے حوالے سے بڑا کام کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر غیر معمولی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ابتدا ہی سے ان کی نورانی پیشانیاں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، یہ پھر صاحب بصیرت جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والا بچہ، یہ شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ کیا بات۔ ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، جی، آپ کی والدہ ماجدہ کو پہلے ہی سے اس بات کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی تھے، نیک بندے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا آپ کی والدہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، فرمایا کہ تاجوروں کے بڑے بڑے جاگیرداروں کی پیشانیاں جو ہیں وہ اس کے آستاں پر جو ہے وہ جھکیں گی، ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے اور ان سے فیض پائیں گے۔ تو لوگ اس زمانے میں حیرت کیا کرتے تھے کہ ایک عام سے گھرانے کے اندر جن کا پیشہ زراعت تھا،
اور مویشی پالنا اور اس طرح کا ان کے آباء و اجداد کا پیشہ تھا۔ خود بھی آپ نے ذکر فرمایا جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے پوچھا کہ آباء و اجداد کا پیشہ کیا، تو آپ نے خود بیان فرمایا، تو لوگ حیران ہوتے تھے۔ بلکہ 5 سال کی عمر میں جب حافظ مسعود صاحب جو تھے ان کے پاس آپ کے والد صاحب نے بھیجا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اور آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، تو وہاں ایک بزرگ جو تھے وہ تشریف لائے، شیخ احمد، کیا بات، اور انہوں نے بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بچہ بڑا سعادت مند ہوگا واہ، اور بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے لوگ ان سے فیض پائیں گے۔ ہائے ہائے، تو وہ جو حافظ مسعود صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ خود اللہ کے ولی ہیں، لوگ آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، لیکن آپ ایسے ایک مطلب دیہاتی شخص کے بیٹے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء کا سردار بنے گا اور اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات آج تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مستقبل تمہیں بتا دے گا کہ واقعی یہ بچہ ایسا ہی سعادت مند ہے۔ اللہ اور اکبر۔ پھر جب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ علم دین حاصل کر کے واپس تشریف لائے، اللہ اکبر، تو پھر ایک مطلب لوگوں کی عقیدت، وابستگی، پیار اور محبت کا جو عالم اور جو اللہ تبارک تعالی نے مقبولیت آپ کے لیے رکھ دی تھی، اسے دیکھ کر حافظ صاحب واقعی حیران ہو گئے کہ یہ اللہ تبارک تعالی کے اس ولی نے، شیخ احمد نے جو بشارت دی تھی وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور لوگوں کا رجوع اسی طرح آپ کی جانب ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدا ہی سے جو شریعت کی پابندیاں ہیں، جو علوم شریعت ہیں، آپ نے ان کو حاصل کیا، اور اس کے لیے آپ نے بڑی تگ و دو کی، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے ہم سبق تھے، اور لاہور کے اندر جو آپ کا سلسلہ تھا تعلیم کا اس کے اندر ساتھ تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سوال کرنے کی نوبت بھی آتی۔ اللہ، اس کے باوجود آپ کا جو علم دین، حصول علم کا جو شوق تھا وہ ماند نہیں پڑا، بلکہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، علم دین آپ حاصل کرتے رہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور پھر بندہ اس پر صبر بھی کرے اور استقامت بھی اختیار کر کے رکھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے۔ ایک بار رات کے وقت حضرت گھر سے وہاں جہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے وہاں سے نکلے، بارش تھی اور گھپ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی پاؤں پھسلا اور گر گئے، اور یہ جو گھر سے نکلنا، وہاں سے نکلنا تھا، یہ قوت غذا کی تلاش میں تھا۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی اس وقت جب گرے نا، تو اب آپ دیکھیں ایک بے سر و سامان اور عاجز مسکین بندہ، طالب علم دین ہے، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ تکلیف بھی کہ بارش کے اندر اور مطلب کیچڑ میں بندہ گر گیا ہے۔ اب اس کی حالت، کیفیت، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے بندے پر کیسا پیار آتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت دعا کی، مولا اس کام سے، اس مشقت سے بچا لے۔ اللہ، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ دعا کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو رزق کی پریشانیاں تھیں نا، جو معاملات تھے، وہ سب دور فرما دی۔ اللہ، اور آپ کی سیرت میں لکھا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ کریم کی عالی بارگاہ سے یہ حسن ظن ہے کہ آپ کی اولاد میں بھی کسی کو رزق کے معاملے میں تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کا مبارک انداز ہے۔ کیا خوبصورت بات۔ پھر سفر کرتے کرتے جو ہے وہ آپ مختلف مقامات پر، کہیں جو ہے وہ آپ نے کسی کتاب کا درس لیا، کہیں نحو پڑھ رہے ہیں، کہیں صرف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، پھر کہیں منطق اور فلسفہ ہے، قطبی جو ہے وہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان سے پہلے جو آپ کے استاد گرامی ہیں حضرت میاں برخوردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پڑھا کرتے تھے آپ، اور استاد صاحب بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک وقت وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب کھانا تناول فرماتے تھے، نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ عالم جو شاگرد تھے آپ کے اور طالب علمی کا زمانہ تھا، آپ کو ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور استاد صاحب کی یہ عنایتیں، یہ شفقتیں، اللہ اکبر، یہی پھر حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جانے کا سبب بنا۔ وہیں سے آپ
دہلی شریف جو ہے وہ پہنچے اور پھر وہاں سے علم دین حاصل کیا. وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جب آپ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کس طرح سے آپ کو پڑھایا اور آپ کی جو ہے نا وہ ایک تربیت فرمایا کہ پہلے کس سے پڑھتے ہو. ابتدائی تعارف جو ہوا، فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو وہاں عالم یہ تھا حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کچھ لوگوں نے پہلے بتایا تھا یہ ایسے کریم تھے حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صرف پڑھاتے نہیں تھے، جو روحانی غذا ہے وہ بھی عطا کرتے تھے اور جو ظاہری ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری اللہ. تو آپ کو ایک جو ہے آپ سے پہلے ایک طالب علم ملا اور کہنے لگا کہ بھئی میں تو ایک ایسے کریم کے پاس پڑھتا ہوں، کھانا بھی مجھے دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور کپڑے بھی دیتے ہیں. کون ہے بھئی وہ؟ انہوں نے کہا جی وہ وہاں دکن سے آئے ہوئے ہیں اور ابھی دہلی کے اندر آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ بھئی میں بھی ادھر ہی چلتا ہوں. ایک دن گئے، جا کے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہیں باہر تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں. اگلے دن جب آپ پھر گئے تو اب ایک وہ آستانہ عالیہ جہاں تشریف فرماتے حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں حضرت خواجہ نور محمد صاحب میرا جو ہے وہ پھٹا پرانا سا لباس تھا، میں اس آستان کو دیکھوں اور اپنے آپ کو دیکھوں تو ایسا ڈر سا مجھے محسوس ہوا، جاؤں یا نہ جاؤں. ہمت فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہو پا رہی تھی. اتنے میں حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے دیکھا اور بلا لیا. واہ. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ہے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پاک پتن شریف سے. سبحان اللہ. اس کے نواح سے آیا ہوں. اور پاک پتن شریف سے نسبت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کو ہے. تو حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ ویسے ہی، فرمایا بابا صاحب کی اولاد سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں وہاں ان کے نواح میں رہتا ہوں. تو یوں بھی ایک محبت جو ہے وہ بڑھ گئی کہ بابا صاحب کے قرب میں رہنے والا وہاں ان کے علاقے کا بندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھیں. تعارف کے بعد جو ہے اور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں تو میں بھی آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا پہلے کہاں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میاں برخوردار صاحب کے پاس. فرمایا وہ اچھے عالم دین ہیں، آپ ان سے پڑھیں. تو اب دیکھیں یعنی ایک انداز یہ معاصرت ہے لیکن اس کے اندر منافرت نہیں ہے، محبت ہے. اور اللہ والوں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک نے جس بندے کو جو مقام مرتبہ منصب عطا کیا ہے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے یہ ایک کسی کی کاٹ نہیں کرتے کہ نہیں پہلے تم نے صحیح نہیں پڑھا، میں تمہیں صحیح پڑھاتا ہوں. اور حضرت کا زمانے میں چرچا تھا. فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتابیں دیکھ کر اور آپ کے جو اگرچہ آپ نے رسائل ذکر تصنیف فرمایا نظام العقائد اور فخر الحسن کے نام سے، لیکن کمال کی کتابیں ہیں. اللہ اکبر. علم کلام اور پھر آپ کی اس کے اندر محدثانہ شان جو ہے فخر الحسن کے اندر، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بڑے بڑے علماء نے جو ہے نا وہ اس کی تعریف بیان فرمائی ہے. حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جب علم کلام پر، حدیث پر جب آپ کلام فرمایا کرتے تھے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی جو پہلے کئی علماء سے پڑھ چکے تھے فرمایا کرتے تھے یہ علم کا بحر بے کنار ہے. تو ان کے درمیان، ان کے دل میں اللہ تبارک تعالی نے موجن فرمایا اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں نکلا کرتی تھی آپ سے. تو انہوں نے کہا، فرمایا ان سے پڑھتے رہیں پھر آنا. تو حضرت نور محمد مہاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے کہا حضور بڑی دور سے آیا ہوں. کہاں پاک پتن اور کہاں دہلی، اتنا جو ہے وہ بعد ہے، سفر ہے، دوبارہ آؤں گا، وقت بھی ضائع ہوگا، مشقت بھی ہوگی، سارے معاملات ہوں گے. تو حضرت نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. فرمایا کہ ہم جو ہے نا وہ جدائی کے لیے تعلق قائم نہیں کرتے بلکہ وصال کے لیے، ملنے کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں. تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے. فرمایا اچھا رہو یہیں اور پڑھا کرو. اور پھر آپ نے پڑھایا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور میں تو اس بات پر غور کر رہا ہوں، آپ دیکھیے یہ قطبی حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پڑھی ہے اور حضرت فخر جہاں رحمہ اللہ سے پڑھی ہے. تو اس کا مطلب ہے قطبی میں کچھ تو ہے. راشد بھائی، ماشاء اللہ راشد بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا، خوش آمدید. آپ دیکھیے راشد بھائی میں ایک چیز پر غور کر رہا ہوں، اتنے بڑے یعنی قبلہ عالم جنہیں کہا جائے اور مشائخ کے مشائخ، شیخ المشائخ جن کے اوپر آج تو جس کو دیکھیں مطلب بندے کو شیخ المشائخ بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، غریب نواز بندہ نواز سے نیچے تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں. یعنی میں نے اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو اس کو غریب نواز، جیسے ہمارے حسنین بھائی ہیں کیمرہ میں نے بولو بڑے غریب نواز آدمی ہیں. اب وہ حسنین بھائی ماشاءاللہ پیارے آدمی ہیں
تو یہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے. لیکن آج کل یہ بن گیا ہے کہ بھئی آپ غریب نواز کسی بھی معظم بندے کے لیے جن کے کوئی مطلب عزت شرف والی بات ہے تو عزت شرف ہے نو ڈاؤٹ, اس پر کوئی وہ کلام نہیں ہے, لیکن آنا ہے تو ادھر سے ہی آنا ہے. جیسے راضی دوراں کلندر دوراں مطلب اس طرح کر کے اب القاب تو بڑے جسے یوں بولیں راشد بھائی ڈی ویلیو ہی ہو گئے ہیں, اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے. تو یہ بزرگان دین اتنے بڑے مطلب مشائخ کے بھی شیخ جو ہیں یہ علم حاصل کرنے کے اندر علم دین پڑھنے میں اپنا اتنا وقت جو ہے وہ صرف فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے علم میں کچھ تو ہے. جی, کسی بھی بزرگ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں کتب میں تو ان کے سوانح حیات میں جو مختلف مضامین ہوتے ہیں اور ہیڈنگز ہوتی ہیں تو ابتدائی تعارف اور کہاں کی ولادت تھی, خاندان کا نسب اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کرامتوں, ولایتوں اور شہرتوں کے بیان سے پہلے ایک چیپٹر آتا ہے, وہ ہوتا ہے حصول علم دین کا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, کسی بھی بزرگ کی آپ سیرت پڑھیں گے تو ان کے ابتدائی تعارف اور ان کی مقام شہرت و مقام ولایت و کرامت کے بیان کے بیچ میں درمیان میں واسطے کے طور پر علم آتا ہے, کیونکہ نسب کی وجہ سے کوئی فضیلت پا جائے یہ بہت کم ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نسب ہے, لیکن عام طور پر نسب کی وجہ سے فضیلت نہیں سمجھی جاتی. تو علماء دین جو علوم دینیہ عام کرتے ہیں, اس کی اشاعت کرتے ہیں, اسی علم کا فیضان ہوتا ہے کہ پھر انسان کو رائے سلوک میں بھی ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے. امام علیہ سنت نے بھی اس حقیقت کو اپنے رسالے میں بیان فرمایا کہ معرفت میں اور طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے انسان پر, غیب کے اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کا جو بندے کو نور اور عرفان عطا فرماتا ہے, تو طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل کا نتیجہ اور انعام ہوتا ہے. حضرت سیدنا نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی جو شان و عظمت ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی چیز علم دین کی برکت تھی کہ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے اپنے شہر کے علماء سے بھی استفادہ کیا. پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی آپ کا علم کی غرض سے جانا ہوا, اور پھر جس طرح عدنان بھائی نے ذکر فرمایا کہ ان کے شیخ اور ان کے جو استاد ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بارگاہ میں دہلی شریف بھی آپ کا جانا ہوا, اور ایک عرصے تک آپ ان سے شرف تلمذ حاصل کرتے رہے. اور علم دین کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی مرتبہ ملتا ہے, شان اور عظمت ملتی ہے, تو اس کے پیچھے ادب اور تعظیم کا جو عنصر ہوتا ہے یہ کار فرما ہوتا ہے. ادب بعض اوقات بندے کو ایسی منزلیں طے کروا دیتا ہے جو ظاہری مشقتوں سے اور ظاہری اسباب سے انسان حاصل نہیں کر سکتا. آپ راہ طریقت کے حوالے سے, راہ سلوک کے حوالے سے بڑے با ادب تھے. جو آپ کے شیخ ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ خود فرماتے ہیں اپنے مرید کے بارے میں کہ یہ جو میرا مرید ہے, میرا شاگرد ہے نور محمد, انہوں نے کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور مجھے کوئی تکلیف کا موقع بھی نہ دیا. اور شیخ سے, اپنے استاد اور اپنے پیر سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب تک خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے, دنیا میں جلوہ گر رہے, تو خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے آپ اپنے علاقے میں رہتے, قوم کو اور خلق خدا کو فیض پہنچاتے, اور 6 مہینے اپنے شیخ کی صحبت پانے کے لیے دہلی شریف میں رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر جب درس نظامی کا یا بھی کسی بھی علم کے سلسلے کا جو اختتام ہوتا ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے استادوں سے بظاہر کنیکٹ نہیں رہتے. دعاؤں میں تو یاد رکھتے ہیں, لیکن یہ علماء فرماتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد بھی, کچھ بن جانے کے بعد بھی اپنے مشائخ سے, اپنے اساتذہ سے مربوط رہنا چاہیے اور ظاہری طور پر بھی ان کا فیضان لینا چاہیے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. علم کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی راشد بھائی نے جو ہے وہ ایڈ فرمایا. کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو اولیاء کرام ہیں اور حقیقی اللہ والے ہیں اور اللہ والے بنانے والے ہیں, ولی گر ہے. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے آستانوں کا نام لیا ہے عدنان بھائی نے. چشتیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم عظیم مشائخ ہیں جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں, حضرت جو ہے وہ سیال شریف والے بزرگ ہوں,
حافظ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، حضرت ان کے آگے مطلب بزرگ ہیں، شہزادے ہیں، اور بھی مطلب جتنے بزرگ ہو گزرے ہیں سیال شریف کے، ان کو جو ہے وہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آپ دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج تک جو ہے وہ نام گونج رہا ہے اور یہ گونجتا رہے گا۔ ایسی شان والے، ایسی عظمتوں والے بزرگان دین جس آستانے سے وابستہ ہیں اور جہاں سے یوں سمجھ لیں کہ فیض پایا ہے حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس کے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی شان کیا تھی، جنہوں نے اتنے شان والے آگے بنا دیے، ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن علم کے ساتھ ان کا ایک تعلق یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں اس سیرت سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل یہی جو بزرگان دین کا فیضان ہے، اسے آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ امیر اہل سنت ہمیں بار بار علم دین حاصل کرنے کے لیے کبھی مدنی قافلوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ خود ملفوظات عطا فرما رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں اس میں جو ہے وہ شرکت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف کورسز ہیں یہ کرنے کا آپ ذہن عطا فرما رہے ہیں، تو اس پر ہماری بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، علم حاکم ہے اور حال محکوم ہے، علم ہادی ہے، علم ہادی ہے اور حال یہ تابع ہے، علم امام ہے اور حال ماموم ہے۔ اور یاد رکھیے، کہنے والے یہ بھی کہہ گئے کہ حال اس کی مثال اس منہ زور گھوڑے کی سی ہے کہ اگر اس میں علم کی لگام نہ ڈالی جائے تو پھر یہ اپنے اوپر سوار ہونے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ یہاں خالد بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بزرگوں کی ہم نے سیرت جو پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہر جو ایول ہوتا ہے اس کے آگے بند باندھتے ہیں، برائی کے آگے بند باندھنا ہے اور اس کا سد باب کرنا ہے، اور جو برائی میں پڑا ہوا ہے اسے وہاں سے کیا کرنا ہے، نکالنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک روش جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے نا، اس کو اس غلط کام کی آپ اجازت بھی دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے تھپکاتے بھی رہیں، پیٹ بھی تھپکتے رہیں، اور جو غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی کیا کریں، اس کو بھی بھئی ٹھیک ہے یہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو لوگ جو ہے وہ صوفیاء کا مشرب اور صوفیاء کا مطلب اس طرح سے وہ نام دے رہے ہیں، بھی صوفیاء کا طریقہ ہے۔ تو اس پر بھی کچھ روشنی میں چاہوں گا آپ کچھ ڈالیں، آپ بھی بات کریں، عدنان بھی بات کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں نے جہاں پر بندہ غلط جا رہا ہے، غلط سمت میں جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن صحیح کی ہے، اس کو غلط اور صحیح کی پہچان بتائی ہے، غلط سے روکا ہے اور صحیح کی طرف اس کا رخ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور جہاں جس کے اندر ایک طغیانی ہے یا جس کے اندر ایک بغاوت ہے تو اس بغاوت والے کا بھی پھر ویسے ہی جو ہے وہ علاج کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا مطلب کون بزرگ جو ہے وہ عظمت اور شان والا، اللہ اکبر، آج اگر ہم دیکھیں بڑی عظمت شان والے بزرگ ہیں، کتنی عظمت شان والے ہیں حضرت مجدد الفسانی، لیکن آپ کے دور میں جو فتنہ سامنے جس نے سر اٹھایا، آپ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء کرام کی سیرت میں آپ کو ملے گا، تو اس پر بھی خالد بھائی میں چاہوں گا آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو ایک ترہ عطا فرمایا ہے، جو ان کے امتیازی اوصاف ہیں، اس میں سے یہ بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایک عام مومن کی میں بات عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ برائیوں سے روکنا ایک عام مومن کے اوصاف میں سے ہے۔ تو جو شخص پیشوا ہو مومنوں کا، ایمان والوں کا مقتدا ہو، اور خود یہ کہنے والا ہو کہ
چاہے خود کہنے والا نہ بھی ہو، دنیا اس کو یہ کہنے والی ہو کہ یہ اللہ کے راستے پر چلانے والا ہے، اللہ کے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، تو کم از کم یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا نا کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا، بالکل اچھائی اور برائی دونوں کو ایک کر دینا اور پھر کہنا کہ جناب یہی درست ہے، اور یہ بڑا ایک جس کو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، صوفیہ کا ایسا طریقہ کس دور میں رہا کبھی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ہمیشہ حق کو حق کہا کرتے تھے، باطل کو باطل کہا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے، ان سے بڑا صوفی بر صغیر میں کہاں آپ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ حق کا آتا ہے تو وہاں حق کہتے ہیں، یہ نہیں کہ سجدہ اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی ان کی صفات میں ملے گا ہی نہیں۔ یہ صوفیہ ہے، یہ حق اور باطل میں امتیاز نہ صرف اپنے لیے کرتے ہیں بلکہ جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، متبعین ہیں، وہ بھی ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کافی ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، خود حضرت سیدنا نور محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت میں ہم دیکھیں تو اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں جی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کو نیکی کا حکم دیا کرتے بلکہ خود بار بار نہ ہر سال اٹھ شریف تشریف لے جایا کرتے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ بلکہ خود فرمانے لگے اپنے ایک مرید سے، آپ کو پتہ ہے میں ہر سال اٹھ کیوں آتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم آپ کیوں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے نا پیر صاحب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا ایک مرید ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بلند مقام رکھتا ہوگا، لیکن وہ ملے گا تمہیں اٹھ شریف سے، تو ہر سال اٹھ شریف جایا کرو۔ تو میں ہر سال یہاں آتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ پیر صاحب نے بشارت تو دی تھی، یہ ملے گا کب؟ یعنی وہ اللہ والے بنانا ہے جب ہے نا تو وہ پیچھے سے اشارات بھی مل رہے ہوتے ہیں اور ان کے امتیازات بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی امتیازی شان اس طرح کی ہوتی ہے، تو بار بار آتے۔ ان کے وہ مرید محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے سلسلے میں داخل ہوئے نا، فرمایا کہ اب ہمیں وہ بندہ مل گیا ہے، اللہ اس کے پیر صاحب نے اشارہ فرمایا تھا۔ اب خود ان کی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہی معاملہ ہے کہ راہ حق پر جب چلانے والے ہیں تو ان کو کرما والے پیر صاحب یوں نہیں کہا جاتا کہ بڑی کرما والے ہیں، کیوں جی؟ کیونکہ ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکس وصول کرتے جی، تھوڑا سا ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو جی جو آپ کا دل کرے کر لو، نمازیں نہیں پڑھنے، اچھا لاؤ ہمیں دے دو کچھ، نمازیں آپ کے بدلے کی ہم پڑھ لیں گے، حالانکہ ان کے بدلے کی بھی شاید کوئی پڑھے تو پڑھے جو ان کی رہ رہی ہوتی ہیں۔ تو نیکیوں سے روکنا، برائیوں کی اجازت دینا، یہ کبھی بھی صوفیہ کا مشرب نہیں رہا، صوفیہ کا طریقہ نہیں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے، اور حصول علم دین کو جب ان کی طرف دیکھتے ہیں، اصل میں سلمان بھائی بات یہ ہے کہ علم دین ہی تو وہ ہے جو اچھائی کو اچھا ہونا بیان کرتا ہے اور برائی کا برا ہونا بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسی سے بندہ محروم ہے تو کس کو وہ اچھا کہے گا، کس کو برا کہے گا؟ ایسی بات صحیح فرما رہے ہیں آپ، اور جو واقعی صوفیاء ہیں ان کا طریقہ تو یہی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عظیم بزرگ ہیں، لیکن جہاں حق اور باطل کا معاملہ آیا وہاں پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بتایا حق یہ ہے اور باطل کا پھر منہ کالا ہی فرمایا ہے۔ بزرگ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ہیں، تو یہ طریقہ کار بزرگوں کا رہا ہے۔ تو یہ بھی آج کل ایک بڑی وبا جو ہے وہ چل نکلی ہے کہ جو بھی شریعت مطہرہ کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، ایون کہ کفریات تک لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ لپیٹ لپاٹ کے پتہ نہیں کیا آج کل کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بندے کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے صوفیاء کا انداز ان کا میٹھا انداز، پیارا انداز، سمجھانے والا انداز، دل میں اترنے والا انداز، یہ اپنانا، اس پر غور ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کر رہا ہے شیطان کو بھی جو ہے وہ شیطان مت بولو اور بھائی ٹھیک ہے جو بھی ہے، یہ کوئی طریقہ، یہ صوفیاء کا نہ مشرب ہے، نہ طریقہ ہے، نہ انداز ہے، نہ کچھ ہے۔ تو یہ ہمیں بھی مدنی چینل کے ناظرین
اس بات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. چور کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, چور کو سزا ہی ہوتی ہے. ڈاکو کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, ڈاکو کو سزا ہی دی جائے گی. کیوں؟ جو قابل سزا ہے اس کو سزا دی جائے گی, اور جو قابل جزا ہے اس کو جزا دی جائے گی. یہی طریقہ کار ہے. جو قابل مدح ہے اس کی مدح کی جائے گی, یعنی جو قابل تعریف ہے اس کی تعریف کی جائے گی, اور جو قابل مذمت ہے اس کی مذمت ہی کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں. اور جو قابل مذمت کو بولے بھئی یہ بھی ٹھیک ہی ہے, بچے اغوا کرنے والا کو بندہ بولے او جی ٹھیک ہے بچے اغوا کر رہا ہے بس ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک وہی ہے جو ٹھیک ہے. صحیح. اور صوفیاء کا مشرب اور صوفیاء کا انداز بھی یہی ہے کہ انہوں نے احقاق حق کیا ہے اور ابطال باطل کیا ہے, اور اس کی بڑی مثالیں ہیں, بڑی مثالیں ہیں اس کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے. آج الحمدللہ عدنان بھائی یہ جو اولیاء کا ایک انداز اور طریقہ چلا آ رہا ہے, امر بالمعروف بھی ہے اور نہیں عن المنکر بھی ہے. واہ 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 واہ. یہ بڑی اہم بات ہے. امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو جہاں اچھائی کا حکم دیا ہے وہاں برائی پر روک بھی لگائی ہے. تو برائی جو بندہ کر رہا ہے اور اس سے اگر کوئی بول رہا ہے بھئی ٹھیک ہے جو بھی ہے صحیح ہے جانے دو, تو یہ سمجھ لیں کہ پھر یہ وہی ہیں جن کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا تھا. بھئی کسی نے کہا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا بلا, صحیح کہا ہے, ولیکن اینا, لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ الی النار یا فی النار, جہنم تک یا جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے جو معاشرے کے اندر ایک جو ایولز آ رہی ہیں, جو اس طرح کی برائیاں آ رہی ہیں, اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں عدنان بھائی جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی مرضی اور اس کی منشا, اس کی چاہت کے حوالے سے جو بندہ باتیں کر رہا ہو نا وہ ویسی بڑا بھلا لگتا ہے. اسی لیے تو جو خواہشات نفس ہیں ان پر بند باندھنے کا ہمیں جو ہے وہ سبق اور درس دیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے ٹھیک ہے دبی رکھو, پنجابی میں کہتا ہے دبی رکھو, ٹھیک ہے جا رہا ہے تو جانے دو. تو اس پر لوگ جو ہے نا وہ بیچارے آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی اللہ رسول کی اطاعت سے ملے گی عدنان بھائی, اپنی خواہشات سے نہیں ملے گی. مرضی کرنی ہے سلمان بھائی, تو یہ تو اپنی مرضی کا مرید ہوا. اس کا مرشد اور اس کا رہبر رہنما تو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات ہیں, نہ کہ شریعت. پیر کامل تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جہاں بندہ بھول رہا ہے, جو اس میں کمی ہے, جو کوتاہی ہے, مرشد اور پیر کامل اسے وہ رستہ بتاتا ہے, اسے جھنجھوڑتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ بیٹا وہ ایک شفیق والد کی مانند ہوتا ہے, اور بندہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے عمل کے اندر اور اپنے جذبات کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ جو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں. پیر کا کام تو یہ ہے کہ اگر مرید کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو وہ اس کو بتائے. اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ شریعت پر عمل کرنا یہ اور مریدوں کو عمل کروانا, آپ کے ملفوظات, آپ کا جو ہے وہ آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آپ بڑی سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والے تھے. جو اللہ رسول کا حکم بس ختم, فرمایا کرتے تھے شریعت سب سے مقدم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا خود کا عمل بھی اور جو آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے وہ بھی شریعت کو ہی مقدم رکھا کرتے تھے. اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہیں, کثرت کے ساتھ آپ دوزانوں بیٹھا کرتے تھے. وجہ اس کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے, اور اللہ والوں کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک عمل ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور اگر کبھی دوزانوں نہ بیٹھتے, کبھی کبھار, تو پھر آپ ایک پاؤں اٹھا کے بیٹھا کرتے تھے, وہ بھی سنت کے. اللہ 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 مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے. کیا بات ہے, یہ صوفیاء کا طریقہ ہے, یہ صوفیاء کا مشرب اور انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں. انداز اس میں اچھا ہونا چاہیے, انداز اس میں پیارا ہونا چاہیے. آپ اگر کسی کو, راشد بھائی برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں تو
تو آپ کو پہلے اس کے دل میں یہ بات جاگزین کرنی پڑے گی کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے، یہ بتانا پڑے گا اور یہ سمجھانا پڑے گا۔ جی، جس طرح خالد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ علم ہی نہیں ہوگا تو انسان حق کو باطل کا امتیاز کیا کرے گا۔ ہاں جی، باطل کا باطل ہونا بھی بیان کیا جائے، اس کی دنیاوی اور اخروی جو سزائیں ہیں یا نقصانات ہیں ان کو ظاہر کیا جائے تو انشاءاللہ اصلاح کی طرف ذہن بنے گا۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ میں بھی یہ چیز موجود تھی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا اور لوگوں کی علمی اور روحانی تربیت کرنا۔ اور آپ کا ایک بڑا پیارا انداز یہ کتابوں میں تحریر کیا گیا، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ انداز نصیب فرمائے، ان کا صدقہ نصیب فرمائے کہ اصلاح کرنی ہے تو ہر ایک کی اصلاح ایک ہی انداز میں نہیں ہوگی، لوگوں کے مراتب کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور لوگوں کی طبیعتوں مزاجوں کے مطابق ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم تو مقدم ہے، یعنی جس بندے کے ساتھ شریعت نے جیسا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس بندے کو جتنا اختیار دیا ہے، کیونکہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے کچھ درجات ہیں، جیسے سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر منکر دیکھے، غیر شرعی کام دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، تو اگر استطاعت ہے، تسلط ہے، حکومت اور پاور میں ہے، وہ دبدبہ اور غلبہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس برائی کا خاتمہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کا برا ہونا بیان کرے، اور اگر اس میں بھی فتنہ ہوگا یا آزمائشیں کھڑی ہوں گی تو اب دل میں برا جانے کہ یہ ایمان کا جو ہے وہ ادنا درجہ ہے۔ ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مراتب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ برسر عام اور کھلے الفاظ میں برائی کی مذمت کر سکتے ہیں۔ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جس طرح ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر ہر مریض کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتا، اس کے مزاج کو پرکھتا ہے، اس کی بیماری کی نوعیت دیکھ کر اس کے لیے دوائی کا نسخہ جو ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ گویا کہ روحانی طبیب تھے، لوگوں کے گناہوں کا علاج کرنے کا رب تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، تو آپ اپنے مریدین، متعلقین اور شاگردوں کی جو اصلاح فرماتے تھے، ان کے مرض، روحانی مرض اور ان کے مزاج کو دیکھ کر حکمت عملی کے ساتھ آپ اصلاح فرماتے تھے۔ امیر اہل سنت کی مثال بھی موجود ہے کہ بڑے بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں، یا علمی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے، یا معاشرے میں ان کا ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے، بڑے رینک کے افراد ہوتے ہیں، امیر سنت مدنی مذاکرے میں سب کے سامنے ان کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور ایک عام نوجوان کی، ایک عام شخص کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن امیر سنت کا آپ نے لب و لہجہ دیکھا ہوگا، الفاظ کا چناؤ دیکھا ہوگا کہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، لیکن حسن تدبیر کے ساتھ۔ یہ ہے مشائخ کا انداز، یہ ہے مشائخ کا طریقہ جو ہمیں الحمدللہ امیر سنت کے مزاج سے سیکھنے کو مل رہا ہے، انداز سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ برائی کو برائی ہی کہا جائے گا اور اس سے روکا ہی جائے گا۔ برائی کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی، برائی سے منع ہی کیا جائے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحیح غلط پہچان بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولیاء کا انداز رہا ہے، علم بھی حاصل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور طریقے کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے ایک مدنی مجلس صاحب کو دکھاتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو